بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو اپنے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے حابیل کی لاش کو دفنا دیا۔ لاش کو دفنانے کے بعد قابیل کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترکیب دی، کیونکہ شیطان کو یہ خوف تھا کہ اگر قابیل واپس آدم علیہ السلام کے پاس گیا تو توبہ کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر قابیل نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور دور جا کر رہنے لگا۔ وہاں پر اس نے شادیاں بھی کی اور ان سے کثیر اولادیں پیدا ہوئیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا اور بت پرستش کرنے لگا۔ حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہنے لگے۔ حابیل کو یاد کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا گھنٹوں تک روتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی نیک اولاد عطا فرما جو میرے بعد تیرے دین کو آگے نسلوں تک کی پہنچائے اور میری مددگار ثابت ہو۔ اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے آدم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ان کو کچھ عرصے بعد ایک نیک اولاد پیدا ہوگی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے پیدا ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر اللہ کے دین کو پھیلائے گا اور آدم علیہ السلام کا جانشین ہوگا، اس لیے آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام پر کافی توجہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ چکا تھا اور 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کی تدفین کری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اللہ نے شیش علیہ السلام کو کئی نیک اولادوں سے نوازا جو اپنے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے۔ شیش علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی اس میں صرف کر دی۔ آخری وقت میں زیادہ ضعیفی کی وجہ سے شیش علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے، لیکن آپ کی اولادیں آپ کے دین کو آگے بڑھاتی رہیں۔ ایک روایت کے مطابق دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حابیل تو 20 برس کی عمر میں قتل ہو گیا تھا اور اس نے کوئی بھی وارث نہیں چھوڑا تھا، اور قابیل کی اولادیں آگ پرستش اور بت پرستش ہو گئی تھیں، جس کو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہوئے طوفان نے غرق کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، تم میرے جانشین بنو گے
اور اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤ گے، اس لیے تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تو ان کے ساتھ ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ جب میں جنت میں رہتا تھا تو میں نے ہر جگہ پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جنت کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر نام محمد نہ لکھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ تم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ذکر خوب کثرت سے کرتے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مزار مبارک ہندوستان کے فیض آباد کے ایودھیا شہر میں واقع ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ سب اپنا اپنا سپورٹ دکھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔